بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے کے بعد نیک کاموں کی طرف محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور رغبت اور طبیعت کو فرت حاصل ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم الشان واقعے سے خوب واقف فرمایا ہے۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عزیز مصر نے، جو بادشاہ مصر کا مختار کل تھا، اس نے دگنی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا۔ اور اس نے زلیخا سے کہا کہ میں نے یوسف کو بہت بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا اور بطور فرزند کے پیار و خدمت کرنا، غلام کے طور پر نہیں رکھنا۔ جب یوسف کو زلیخا نے دیکھا تو ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی، ہر چیز اپنی ان پر نثار کرتی تھی، دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا لا کر کھلاتی اور نئے نئے لباس ہر روز ان کو پہناتی تھی، ایک تاج بھی ان کے سر پر رکھواتی تھی اور اعلیٰ قسم کے مسند پر بٹھا کر ان کی طرح طرح سے دلداری کرتی تھی۔ اسی طرح سے تقریباً 7 سال گزر گئے۔ اتنے عرصے میں زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی اور نوبت جان تک پہنچی اور اپنا بھید وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جب کبھی زلیخا اپنی غرض کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتی تھی تو اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے، لیکن اس کے باوجود اور اتنی قربت کے انہوں نے کسی وقت بھی برے فعل کا خیال نہ کیا اور ہمیشہ اس سے باز رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوشش برابر کرتی رہی، لیکن اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا جو تدبیریں کر کر کے تنگ آ گئی تھی اور کوئی تدبیر اس کی کارگر ثابت نہ ہوئی، اس فکر میں دن رات نڈھال رہتی۔ اتفاقاً ایک بوڑھی عورت ہمسائی نے زلیخا سے کہا، اے زلیخا، خیر تو ہے، پہلے میں تجھ کو بہت خوش و خرم دیکھتی تھی، لیکن اب چند روز سے تم کو بہت فکر مند دیکھتی ہوں۔ آخر ایسی کون سی خطرناک بات سامنے آ گئی ہے جس کے فکر تم کو غمزدہ کیے ہوئے ہے اور تم کو بہت ہی بے قرار رکھ رہی ہے؟ اسی غم و فکر میں تیری صورت بھی تبدیل ہو گئی ہے، آخر اس میں کیا ماجرا ہے؟ نہایت دبی ہوئی آواز میں زلیخا اس بوڑھی عورت سے بولی کہ غلام عبرانی کے عشق نے مجھ کو رنج و غم میں ڈال دیا ہے اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن فی الحال حقیقت وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ، اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی، اے زلیخا، میں تجھ کو ایک ایسی صورت بتاتی ہوں، اگر اس پر عمل کرو گی تو تمہارا مقصد ضرور پورا ہوگا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ ضرور پوری ہوگی، مگر اس میں خرچہ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا نے کنجی خزانے کی لا کر ان کے حوالے کر دی۔ خزانے سے رقم خطیر نکال کر مکان کو بہت زیادہ خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا۔ اس کی در و دیوار، چھت، پردے، فرش اور ہر چیز کو بہت ہی نفاست سے سجایا گیا۔ پھر صورت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی ایک جگہ کھینچی گئی اور پھر حفظ خانے کو ہر جگہ ان کی تصویروں سے سجا دیا گیا۔ حفظ خانے کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر ان دونوں کی تصویریں نہ رکھ دی گئی ہوں۔ حفظ خانے میں سب کچھ موجود تھا۔ بالآخر برے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے اندر لے گئیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے حفظ خانے میں گئے تو زلیخا کی طرف نظر نہ کی، آسمان کی طرف دیکھا، چھت پر اپنی صورت اور زلیخا کی تصویر نظر آئی، پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر وہی تصویریں دونوں کی ہر جگہ نظر آئیں۔ الغرض تمام گھر میں ہر جگہ ان کی تصویریں ہی تصویریں تھیں۔ پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو بغور دیکھا۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر کے میں مستغنی ہوں اور غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں پہ کھڑا نہ کر دے، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو۔ خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ قیامت میں خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہے۔
آپ نے کہا مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے خدا کا ڈر ہے اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرے یہ کہ میں عزیز مصر کا گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے، میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیز مصر سے مت ڈریں، اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تم کو دے دوں گی، اور تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرا خدا تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ گناہ گاروں کو ہمیشہ معاف کر دیتا ہے، اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں جو کچھ میرا خزانہ میرے پاس ہے سب تیرے خدا کے نام پر صدقہ کر دوں گی، اور تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا، یہ تو جو ارادہ رکھتی ہے اے زلیخا تمام خرافات کہلاتے ہیں، مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ زلیخا بہت مایوس ہوئی اور بے تابی کے ساتھ رونے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام برابر اس فعل بد سے انکار کرتے رہے، کسی لمحہ بھی آپ نے اس سے فعل بد کا ارادہ نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے یوسف علیہ السلام اگر کیا تم نے کوئی گناہ تو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ تیرا نام نبیوں کے دفتر سے۔ تب سنتے ہی یہ الفاظ غیبی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کو پکڑنے کو۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے ہی چلے گئے۔ ادھر زلیخا نے اپنے بال اور منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اسی وقت عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر اسی بھاگتے ہوئے حالت میں پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا کہ تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ مجھ سے بد فعلی کروانا چاہتا ہے، یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ زلیخا مجھ پر ناحق تہمت رکھتی ہے اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹا بہتان بناتی ہے اور مجھ کو گنہگار بتاتی ہے، اور میں اس سے مبرہ ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا، پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے دل میں سوچا کہ یہ غلام جب سے میرے گھر میں ہے کبھی اس نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی اور نہ جھوٹ بات کبھی اس نے کہی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تیرے قول کو جب سچ جانوں گا کہ تو بہت سچا ہے اور برسر حق ہے، اور زلیخا جھوٹی برسر باطل ہے، کہ اس بات پر تو کوئی گواہ لے کر آ جا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو پالنے میں تھا، تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ تو نے جو کیا اب مجھ کو معلوم ہو گیا کہ گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے کیونکہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھوں۔ 6 مہینے کے لڑکے نے بھی کبھی کسی سوال کا جواب دیا ہے جو مجھ کو بتائے گا؟ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا اپنے پالنے میں سے بول اٹھا، اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام بالکل سچے ہیں اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا تعجب ہوا، اور اس نے اس پالنے کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا کہ اے لڑکے تو نے کیا دیکھا ہے؟ تب اس نے کہا کہ اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا۔ اس کے لڑکے نے کہا، اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقلمند لوگوں کے خیال سے بعید ہے۔ تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔